اب ضرورت تھی کہ دنیا بھر میں لوگوں کو پڑھانے کے لیے، چونکہ قرآن بنیاد ہے، اور قرآن کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ اگر پڑھنا ہے ایک قاعدہ ہے، الف با تا جوڑ ہجے، یہ سمجھائے جائیں تاکہ پڑھنا آسان ہو۔ اس کے لیے قرآنی قاعدہ کے نام پر ایک قاعدہ بنا دیا گیا، اب وہ قاعدہ چل رہا ہے، اس سے مرد، خواتین، بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ پھر ضرورت ہی مزید آگے بڑھا جائے۔ اب ایک تو ہمارا طویل کورس ہے جو درس نظامی کے نام سے ہے، علماء کرام کا مرتب شدہ ہے، اور وہ پوری دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کہیں 6 سال، کہیں 7 سال، کہیں 10 سال، ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی ترتیب دی گئی ہے، تو وہ بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، پھر وہ سمجھ آتا ہے، ورنہ دقت پیش آتی ہے۔ تو اب ہم نے اس پر بہت غور کیا۔ ایک بندے کی عمر زیادہ ہے، وہ نہیں پڑھ سکا، اس کو آج شعور آیا ہے، اس کو آج احساس ہے، ایک عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہے، لیکن پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، ذمہ داری ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ یقین فرمائیں، میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کو سمجھاؤں، اس پر کتنی محنت ہوئی ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بنیاد پہ لوگوں کو تیار کیا جائے، سمجھایا جائے، اساتذہ اور معلمات کا بندوبست کریں کہ بڑی عمر کے مرد اور بڑی عمر کی خواتین قرآن کریم کو ٹھیک کریں، قاعدہ پڑھیں، الفاظ قرآنی ٹھیک کریں۔ میں بالیقین کہتا ہوں کہ اس وقت میرے بیان میں ایسے حضرات اور خواتین موجود ہیں جنہیں میری درد کو سمجھا ہے، میری آواز پر لبیک کہا ہے، اور بڑی عمر میں قرآن کریم کو بحمد اللہ تعالی درست کر کے پڑھا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جو شروع ہیں۔ مجھے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص مجھ سے رابطہ کرتا ہے، میں ترتیب بنا دیتا ہوں اور انتظام کر دیتا ہوں، پھر تاخیر اس کی طرف سے ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی کتنے افراد ایسے ہیں، وہ یقیناً شاید آج کے بیان کے اندر بھی ہوں گے، ان کی طرف سے آنے والے میسج کا میں جواب ممکن ہے فوراً دوں، 1 گھنٹے بعد دوں، تاخیر نہ کروں، اور میری طرف سے جانے والے میسج کا جواب کبھی 2 دن بعد آئے گا، کبھی 3 دن بعد آئے گا، کبھی ہفتے بعد آئے گا، اور اپنی مصروفیات کو لے کر شکوے اور بہانے اور کرتے رہیں گے۔ میں کہتا ہوں بھی میں آپ کو جواب نہیں دے رہا، آپ کا خیال ہے میں فارغ ہوں، آپ سمجھتے میری مصروفیت نہیں ہے، میرا صرف آپ سے تعلق ہے، میں بر وقت جواب کیوں دے رہا ہوں؟ میں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ اگر آپ جواب کو ذمہ داری سمجھتے تو آپ کی طرف سے تاخیر کبھی نہ ہوتی۔ میں لکھ کر کہتا آپ وائس نہ بھیجتے، میں اردو میں کہتا تم انگلش میں نہ لکھتے، انگریزی میں نہ لکھتے، اگر آپ کو ذمہ داری کا احساس ہوتا۔ ذمہ داری کے ساتھ تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ تو میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے بچوں کا انتظام کیا ہے، تعلیم القرآن کورس۔ آپ کا بچہ ہے، چھوٹی عمر کا ہے، 2 سال دیں، اس بچے کو گھر رکھیں، ماں کی تربیت میں بیٹھا رہے، آن لائن ہمارے رابطے کے اندر آ جائے، تعلیم القرآن کورس۔ اس کے 6 سیمسٹر ہیں، 6 حصے ہیں، 6 سماحیہ ہیں، 3 ماہ، پھر 3 ماہ، پھر 3 ماہ، اور یہ 6 ماہ یعنی 3 ماہ چلے گا، 6 اس کے سیمسٹر ہوں گے، اور 2 سال میں آپ کا بچہ قرآن کریم بھی ناظرہ پڑھے گا، دعائیں بھی اس کو یاد ہوں گی، عقائد بھی اس کو آتے ہوں گے۔ تھوڑی سی والدین محنت اور شفقت فرمائیں گے تو آپ کو 2 سال کے بعد احساس ہوگا کہ ہمارے بچے نے کتنا کچھ پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر، کتنا کچھ پڑھ لیا ہے۔ اور جب اس بچے کی آپ فیس دیکھیں گے، اور اس فیس کو اسکول اور عصری یعنی اسکول سے آپ تقابل کریں گے، تو میں یہ بات کہوں گا کہ ممکن ہے آپ کو تقابل کرنے کے بعد خود شرم اور حیا محسوس ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہی بچہ ایک اسکول کے اندر کسی ٹیچر سے یہ پڑھ رہا ہوتا تو میں کتنی فیس دیتا، اور یہی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں اس بچے کتنی فیس دے رہا ہوں۔ آپ سوچیں گے کہ اسکول والا مجھ سے کتنے پیسے لیتا ہے اور میرا بچہ تیار کرتا ہے، اور یہ دین پڑھانے والے کتنے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور میرا بچہ تیار کرتے ہیں، اور پھر بھی فیس کم کر دیں، ہم کہتے ہیں کم کر دو۔ بعضوں کے تقاضے ہوتے ہیں، بھئی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے مزید گنجائش نکال لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ضرورتیں ہیں، تقاضے ہیں، ہم فیس بھی رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تقاضا دین پہنچانا ہے، تو فیس قربان کرنی پڑے تو کر بھی دیتے ہیں، بھائی مقصد تو دین ہے۔
بچوں کے لیے نظام بنایا ہے